نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں۔ اللہ اکبر۔ انسان جو ہے نا انسان خوش رہنے کے لیے اس نے بڑی بڑی کوششیں کی ہیں، بڑے ناٹک کیے، تھیٹر کیے، فلمیں کی، ڈرامے کیے، سٹیج ڈرامے کیے، فیشن شو کیے، فن لطیفہ متعارف کروایا، موسیقی متعارف کروائی، غزل، نظم، شاعری، یہ ناچ گانا، افسانہ، ننگے سر ننگے بدن، لچر لغو، بےہودہ مزاحیہ خاکے، یہ اس کی سب سے بڑی یہ آج کل ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب نے ایک نیا فیچر متعارف کروایا اس سال یا پیچھے، شارٹس، یعنی 1 منٹ کا، اس سے کم کا، یعنی کہیں نہ کہیں سے اسے خوشی حاصل ہو۔ اب جو ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے، یہ رسالہ آتا ہے میرے پاس کراچی سے، ڈاکٹر محمد اویس معصومی صاحب ہیں، یہ وہ شفقت فرماتے ہیں کراچی سے بھیجتے ہیں، بشار نام سے، یہ ہر مہینے میرے پاس آتا ہے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اب لاہور میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے خوشی کی ڈگری، کون سی؟ ہیپینس، خوشی کی ڈگری کا 2 سالہ پروگرام متعارف کروایا ہے۔ یونیورسٹی کے کالا شاہ کاکو کیمپس میں خوشی کی ڈگری کا باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا، جس کے لیے سائیکالوجسٹ، فزیکل ٹرینرز، ڈاکٹر کی خدمات حاصل کی جائیں گی اور یہاں کے گریجویٹ طلباء ماہر خوشی کہلائیں گے۔ حضرت جی، یہ میرے سامنے تحقیق پڑی ہوئی ہے، میں ویسے بات کرنے کا عادی نہیں، یعنی یہ باقاعدہ طور پر آپ کے لاہور میں کالا شاہ کاکو کے کیمپس میں یہ ہو چکا ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ آج تک یہ بتا ہی نہیں سکے خوشی کس احساس کا نام ہے، خوشی کون سا احساس ہے، وہ کون سی کیفیت ہے؟ پیسہ، دولت، اقتدار، حکومت، کیا یہ ہے؟ اس کو خوشی کہتے ہیں؟ حضور، میں کہتا ہوں یہ تمام کے تمام نظریے مفروضے ایک طرف ہیں۔ وہ احساس جس کو اصل خوشی کہا جاتا ہے، جس کو اطمینان کہا جاتا ہے، جس کو ضمیر کا چین کہا جاتا ہے، وہ کوئی مائی کا لال ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ جس کو کامیابی، اصل کامیابی کہی جاتی ہے، وہ نہیں کوئی بتا سکتا سوائے اللہ کے پاک قرآن کے۔ آپ اذان تو میرے خیال یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو نہیں آتی، تقریباً سب کو آتی ہے نا جی، الحمدللہ۔ ہم اذان کے اندر پڑھتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر اس کے بعد پڑھتے ہیں حی علی الصلاۃ، پھر کیا پڑھتے ہیں اس کے بعد؟ حی علی الفلاح۔ ترجمہ اس کا پتہ کیا ہے؟ کامیابی کی طرف آؤ۔ کس کی طرف؟ کامیابی کی طرف۔ حضرت جی، ساری ڈگریاں ایک پاسے، سارے نظریے مفروضے، سب مینجمنٹیں، سب ہر طرح ہر چیز ایک طرف۔ یہ جو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے الفاظ ہیں، یہ کس نے آپ کو بتائیں؟ کائنات کے سب سے بڑے طبیب، دلوں کے طبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی 5 ٹائم سپیکر لگا کے اللہ اعلان کروا رہا ہے کامیابی چاہیے میرے بندے ادھر آ، ادھر آ۔
تجھے کامیابی ادھر ملے گی۔ اب جو ہے نا جی، جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے نا جی، ہم دعا کرتے ہیں نا جی ایسے ہاتھ اٹھا کے، کائنات کے طبیب صدر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی دعا فرماتے تھے، یہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہ آپ کی بغل مبارک جو ہے وہ نظر آتی تھی، اس کی سفیدیاں نظر آتی، یہاں تک حضور ہاتھ اٹھاتے، یہاں تک بھی حضور نے ہاتھ اٹھائے۔ آج ہمیں شرم آتی ہے جناب اللہ سے مانگتے ہوئے۔ یہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میرا بندہ محبوب ان سے کہے جب بھی مجھے پکارے گا نا میں اس کے نزدیک ہوں۔ حضرت جی کامیابی کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ اللہ کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرے ذہن سے ابھی نا وہ نکل گیا ہے ملک کا نام کیا ہے۔ اس ملک کا کوئی بھی بندہ غریب نہیں ہے، کوئی بدحالی نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر ہر ایک بندہ امیر ہے، خوشحال ہے، لیکن وہ لوگ باوجود اس کے ہر چیز خوشحالی کے باوجود انہوں نے ایک مشین بنائی ہے جی، خودکشی کرنے والی مشین۔ اس کے اندر وہ لیٹ کے گیس چھوڑتے ہیں اور اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ گیس ان کے اندر جاتی ہے، وہ بے ہوش ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو خود اپنی مرضی سے، چین نہیں مل رہا، اطمینان نہیں مل رہا قبلہ، ان کو وہ خوشی مل ہی نہیں رہی۔ یہ بات یہ اب ہمارے پاکستان کے اندر اس کا اگر اپوزٹ کر لینا جی تو اس کو کہتے ہیں ڈپریشن۔ اس کو اپوزٹ کہہ لیں ڈپریشن۔ کامیاب ترین شعبوں کے اندر کامیاب ترین لوگ جو 50 لاکھ روپیہ تنخواہیں وصول کرنے کے باوجود بھی ذہنی سکون میں نہیں ہیں، اس کی وجہ ہے وہ ایک لنک، وہ ایک واسطہ، ایک رابطہ جو تھا نا جی، جس نے سکون دینا تھا۔ حجی حضرت جی اسلام کے اندر خودکشی کرنا جائز ہے؟ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ یہ جسم میرا ہے ہی نہیں، اس پر میری مرضی ہے ہی نہیں، یہ بھی میرے رب کا اور اس پر مرضی بھی میرے رب کی ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے اب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے طبیب کے پاس جب صحابہ کرام آئے نا اور حضور نے اوپر کی سب گندگیاں اندر کی باہر اٹھا کے جب ایسے پھینکی، اندر باہر سے جب منور ہوا سارا جسم، تو اب کہنے لگے یا رسول اللہ اب وہ واسطہ، وہ رابطہ ہم کیسے کریں اس مالک سے؟ ہم نے تو ساری زندگی سامنے بت رکھیں جی، ان کے آگے ہاتھ جوڑیں جی، ہم نے ان کو سجدے کیے، یا رسول اللہ ہم تو وہی دیکھتے آئیں۔ آقا جی اب ہمیں بتاؤ یہ جو آپ نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا ہے، اس رب سے ہم کیسے مانگیں، اس سے رابطہ کیسے جوڑیں، اس سے یاری اور دوستی کیسے لگائیں؟ تو پھر یہاں پر اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہیں راہ پائیں۔ حضرت جی آج تک جس بندے نے اللہ سے یاری لگائی کبھی دنیا میں وہ بندہ ناکام نہیں ہوا، رب کعبہ کی قسم۔ وہ دور سعودیہ کا جس دور میں سارے سعودی اذان ہوتے ہی اپنا سارا مال اسباب چھوڑ کے مسجدوں میں چلے جاتے تھے، وہ بھی آج زندہ ہیں۔ اور آج سن 2023 کا لوگ باوجود اس کے اذان ہونے کے لوگ آج دکانوں پہ بیٹھیں، وہ بھی زندہ ہیں۔ ان سے کہیں جناب وہ جو وقت آپ نے وقف کیا تھا نماز کے لیے، وہ زمانہ آپ کا بہتر گزرا ہے یا یہ زمانہ جس زمانے کے اندر آپ صرف چند سکوں کی خاطر اپنی دکان کو نہیں چھوڑ رہے، یہ تمہارے لیے کامیابی کا دور ہے؟ کامیابی کا دور کون سا ہے؟ 14 صدیوں میں اللہ تعالیٰ نے مکے کو مدینے کو محتاج نہیں ہونے دیا۔ 14 صدیوں میں ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ نے وہاں پر اسباب پیدا فرماتا رہا ہے، ہر دنیا کی نعمت وہاں دیتا رہا ہے۔ آج وہاں پر انہوں نے سینما ہال بھی کھول دیے، سارے جو ہے نا جوئے خانے، شراب خانے، سب
ہر ایک گند بلا کھول دیا۔ ان سے پوچھو تمہیں آج یہ سارا کچھ لینے کے بعد کیا دلی اطمینان، ضمیر کا اطمینان ہے تمہارے پاس؟ خوشی ہے تمہارے پاس؟ اللہ کی رضا ہے تمہارے پاس؟ ہم تو ان کو دیکھتے تھے کہ حضور کا قرب ہے، رب کے گھر کا قرب ہے، یہ ہمارے امام بنیں گے، لیکن آج انہیں امام کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضور کامیابی نہیں ملے گی اس وقت تک جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر نہیں چلنے والے۔ 5 وقت آپ کا مؤذن اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آ، کامیابی کی طرف آ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کا نغمہ ایسا ہے، جو سنتے ہیں نا جی، موسیقی سنتے ہیں، کبھی خوبصورت پڑھنے والے قاری سے قرآن سنیں، انشاءاللہ سرور آ جائے گا، وہ آپ کے دلوں کے اندر وہ اطمینان اور چین بٹھائے گا، حضرت جی آپ کی روح تک جو ہے وجد میں آ جائے گی۔ اور پھر میرے بابو آپ پلے کچھ بھی نہ ہوگا نا جی، اللہ سے یاری ہوگی، اے تیری خیر ہو جائے، ضمیر کا اطمینان ہوگا۔ 2019 کے بعد 20، 21، 22، 23، یہ 4-5 سالوں میں حضرت جی مجھے یہ بتائیں ڈپریشن کا ریشو کہاں گیا؟ یہ تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، یہ تو ان کا شعبہ ہے، یہ جانتے ہیں ڈپریشن کا کہاں چلا گیا، کیوں بڑھ گیا؟ اللہ سے دوری بڑھ گئی ہے۔ آج آپ قریب ہو جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ طبیعتیں بھی تر و تازہ کر دے گا، اللہ شخصیتوں کو بھی تر و تازہ کر دے گا، اور یاری کا انشاءاللہ مزہ بھی پھر آئے گا۔ میں نے ایک بندے کا انٹرویو سنا، یہ ڈیرہ غازی خان والی سائڈ پہ کسی وڈیرے کی اولاد تھی، بڑا ٹپ ٹاپ اور بڑا، اس کا باپ کرنل تھا، زمیندار، خود دادا زمیندار، کھربوں پتی اربوں پتی لوگ۔ وہ کہتا ہے جی میں نے دنیا کا کوئی ایسا نشہ نہیں ہے، کوئی دنیا کا ایسا الٹا کام نہیں ہے، پارٹیاں، شرابیں، نشے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو میں نے نہیں کیا۔ ایک دن میں پارٹی میں کھڑا ہوا، سارے جی میں سیر مار رہے ہیں دیوانے طرح، میں بھی سیر مار رہا تھا، تو یکدم نا جی میرے دل میں خیال آیا، یار پتہ نہیں کیا ہے، دل کو سکون نہیں آ رہا، ہاتھ میں شراب ہے، گانا چل رہا ہے، سر وجدہ پہ ہے، لیکن کہنا میں نے سکون نہیں آ رہا، سارا کچھ۔ میں اس وقت مولویوں کو کہتا تھا پاگل، پھر جب وہ کہتا ہے میں اس لائن پہ آیا ہوں نا، حضرت جی اللہ سونے کی محبت نے مجھے اتنا جو ہے اپنی طرف اس نے اٹریکٹ کیا ہے، اللہ کی محبت نے مجھے اتنا زبردست مزہ دیا، اب دنیا کے سارے مزے ہی میرے ختم ہو گئے۔ اور اس سے پھر پوچھا کہ حضرت جی یہ بتائیں آپ کی یہ تبدیلی آئی کیسے؟ کہنے لگا میں موٹر سائیکل چلا رہا تھا، ہیوی بائک، وہ اس وقت 35 سے 40 لاکھ روپے کی آ رہی صرف موٹر سائیکل، وہ اس نے بتائی کہ میں وہ چلا رہا تھا اور میرا ایکسیڈنٹ ہوا، سارا آنکھیں بھی، سارا جسم بھی میرا لو لوہان ہو گیا، یہاں پہ میرے کٹ لگا، وہ ناڑیں اور سارے میرے پٹھے باہر آئے، آہستہ آہستہ خون جب نکل رہا تھا نا جی، اور اس وقت پھر میرے ذہن میں آیا، ہیں تو مسلمان دا بچہ، اگر ابھی تیری جان نکل گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھائے گا؟ کہتا بس وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا، میں نے اللہ سے اسی کیفیت میں توبہ کیا، اللہ مجھے معاف کر دے، اب یا اللہ وہ نہیں، اب تیری راہ۔ کہتا سب کچھ ہونے کے باوجود جو اطمینان اور جو سکون اور جو امید مجھے اللہ کے قرآن نے دی ہے، میں نے قرآن پڑھا، ترجمے کے ساتھ پڑھا، سنا پہلے پھر پڑھا، کہتا جو سکون مجھے اس وقت حاصل ہوا ہے نا، کہتا اب اس کا کوئی الٹرنیٹ ہے ہی کوئی نہیں، یہ وہ نشہ ہے جب لگا ہے اب چھوڑتا نہیں۔ حضرت جی یہ ہے جی آج کا سبق۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندے میں تو تیرے قریب ہوں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا؟ حضرت جی اللہ تو قریب ہے، جب بھی دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، میرے رب کو جب تو پکارے گا نا جی، حضرت جی آپ کی دعا ایک بھی قبول نہ ہوئے، اے حدیث پاک موجود ہے، ہاں جی یہ تفسیر میرے سامنے لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں جی جب بندہ دعا کی عرض حاجت ہے اور اجابت یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندے کی دعا پر لبیک یا عبدی فرماتا ہے، بندہ جب کہتا ہے نا یا اللہ، اللہ کہتا ہے او میرے بندے، حضرت جی یہیں پہ مزہ ختم۔ یہی بڑی بات ہے، جب بندہ کہے یا اللہ،
آگے سے میرا رب کہے جی میرے بندے، کیا کہتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ پھر اس کی عطائیں اس کی مرضی کے مطابق۔ ایک دفعہ بندہ کہے یا اللہ میرا رب، تو یہ قرآن کی آیت بھی بتا رہی ہے، یہ حدیث پاک بھی بتا رہی ہے، تفسیر بھی بتا رہی ہے، بندہ صرف دیر میری طرف سے ہے، اس کی طرف سے کوئی دیر نہیں، اس کی طرف سے کوئی ٹائمنگ نہیں ہے۔ جب جس وقت جہاں جدھر بھی تیرا دل آئے تو کہے یا اللہ، تیرا رب کہے گا جی میرے بندے۔ اب تیری تڑپ، تیری لگن، تیری جستجو جتنی سچی ہوگی اتنی جلدی کامیابیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ مجھے رات کو نا جی ایک حاجی صاحب کا فون آیا، عمرہ شریف کے لیے وہ گئے ہوئے تھے، اور کہنے لگے جی میں پہنچ گیا ہوں جی الحمدللہ۔ میں نے کہا جی آپ کی بڑی نوازش، تو میں نے کہا جی حضرت میں مہربانی فرمانا میرا بھی سلام عرض کر دینا۔ تو کہنے لگے حضرت جی میں نے فون کیا آپ کو اس لیے آپ دعا کریں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کے گھر تو گیا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں تو موجود ہے، سرکار کے سامنے موجود ہے، اللہ رسول تیرے سامنے موجود ہے، اور تو فون کردا پیا مینوں، میں ایتھے بہ کے تیرے واسطے دعا کر۔ اللہ دے بندیا تو ساڈے واسطے اتھے دعاواں کر، رب تیرے اللہ کا گھر ہے، اس کا قرب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سامنے ہیں، تو ادھر التجائیں کر، دعائیں کر، ہمارے لیے بھی کر اللہ کے بندے۔ وہ تو مینوں فون کر رہے ہیں کہ تو دعا کر۔ اجی یہ جو فاصلے ہیں نا بیچ میں، جس دن یہ فاصلے ختم ہوں گے اس دن ہم کامیابی کو پہنچ جائیں گے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق نصیب